ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وادی کشمیر کی ایک عظیم شخصیت کی، جنہوں نے اپنے ہمہ جہت شخصیت کی بنا پر وادی کشمیر میں اولیاء اللہ کے مشن کو عام کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں خطیب ملت مولانا مشتاق احمد خان صاحب کی۔ مولانا مشتاق احمد خان صاحب کا شمار وادی کے ان ممتاز علماء کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے وادی کشمیر میں دین اسلام کی ترقی کے لیے اپنی تمام زندگی وقف فرمائی اور عوام الناس میں اولیاء اللہ کے مشن کو عام کیا۔ خان صاحب کی ولادت ان کے آبائی گاؤں ضلع اننت ناگ سے 9 کلومیٹر دور سیر ہمدان میں ہوئی۔ خان صاحب کے والد محترم غلام الدین خان صاحب ایک مذہبی اور معزز شخصیت تھی۔ اگرچہ پیشے سے درزی تھے، مگر گاؤں کے بچوں کو اسلامی کتب کے علاوہ قرآن مجید کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ آپ سلسلے قادریہ میں بیعت تھے۔ بقول خان صاحب، میں نے بارہا اپنے والد محترم کو رات کی تنہائیوں میں عبادت اور ریاضت کرتے دیکھا ہے۔ مولانا خان صاحب ان کے پہلے فرزند تھے۔ مولانا مشتاق احمد خان صاحب نے ابتداءً قرآن مجید کی تعلیم اپنے ہی والد محترم سے حاصل فرمائی۔ گاؤں میں ہی مڈل امتحانات پاس کیا اور سالیہ ہائر سیکنڈری سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ادارے دیوبند کے تحت ماہر دینیات اور فاضل دینیات جیسے امتحانات پاس کیے۔ اسی طرح علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم نحو جیسے دینی علوم حاصل کیے۔ آپ نے کشمیر یونیورسٹی سے BA کی ڈگری بھی حاصل کی۔ حضرت مولانا مشتاق احمد خان صاحب شہید امت ڈاکٹر قاضی احمد نثار علیہ رحمہ کے والد محترم فخر الواعظین حضرت مولانا قاضی غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ وادی کشمیر کی مایہ شخصیت شیخ الحدیث و تفسیر، محقق و مدرس، ایک عظیم مصنف حضرت علامہ و مولانا سید قاسم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ علامہ بخاری ہی کی وسادت سے آپ نے وادی کشمیر کی عظیم اور قدیم مذہبی تحریک انجمن تبلیغ الاسلام سے وابستگی اختیار فرمائی اور تادم آخر اسی تحریک سے وابستہ رہے اور اسی تحریک کے تحت دین اسلام کی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ مل کرن اذن فقیر، ہاتھ ہس مل کرن اذن فقیر، ہاتھ ہس مل کرن اذن فقیر، ہاتھ ہس مل کرن اذن فقیر، امس طائرے روح ہس روانی چل چل، طائرے روح ہس روانی چل چل، پنس سرورہ بس مولانا خان صاحب وادی کشمیر کے ایک عظیم روحانی پیشوا صوفی بزرگ حضرت علی بابا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ انہی کی مؤثر صحبت نے ان کی قلبی زمین میں روحانیت کا بیج بویا اور ان کے لیے روحانیت کے اسرار کو ان پر آشکار فرمایا، جن کا ثبوت ہمیں ان کے طرز بیان اور جوش خطابت سے ملتا ہے۔
مولانا مشتاق احمد خان صاحب نے 90 کی ان دہائیوں میں اسلام اور سنیت کا کام کیا جن لمحات میں اولیاء اللہ کے مشن کا نام لینا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ سر پر کفن باندھ کر اس مرد قلندر نے وادی کے مختلف علاقوں میں جا کر اولیاء اللہ کے مشن کو عام کیا، بالخصوص حضرت شاہ ہمدان علیہ رحمہ کے اذکار اور اوراد کو جاری رکھنے کا پیغام دیا، لوگوں کے قلب و اذہان میں عشق رسول کے بیچ بوئے، حسد، کینہ، عداوت اور بغض لوگوں کے دلوں سے نکال کر ان کے اذہان کو عشق رسول کی مہک سے معطر فرمایا۔ مولانا خان صاحب ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم نعت گو شاعر بھی تھے۔ آپ نے سال 2008 میں اپنی مشہور زماں نعت گو شاعری کا مجموعہ آتش کدہ عشق عوام الناس کی خدمت میں پیش کی۔ عوام الناس میں یہ انتہائی مقبول ہوئی کیونکہ اس کا لفظ بلفظ عشق رسول سے سرشار تھا۔ آتش کدہ عشق کا دوسرا حصہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے، جو کہ آپ کی دوسری برسی پر عوام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ علامہ خان صاحب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ پر ایک طویل قصیدہ بھی لکھا ہے، جو کہ 1187 اشعار پر مشتمل ہے۔ تاریخ کشمیر کا ایک ایسا ادبی کارنامہ ہے جو کہ صرف اور صرف علامہ خان صاحب نے سر انجام دیا۔ قصیدہ اگرچہ اپنی تکمیلی مراحل سے گزر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ جلد ہی منظر عام پر لایا جائے گا۔ علامہ خان صاحب نے ایک کتابچہ چہل حدیث کے نام سے بھی لکھا ہے، جس میں آپ نے 40 احادیث مبارکہ کا منظوم ترجمہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر وقت آزماتا ہے کہ یہ کس کس حال میں میرا شکر گزار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مشتاق احمد خان صاحب نے جب سنیت مخالف تنظیم اور فتنہ انگیز سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جو تنظیمیں ہر وقت اس طاق میں تھی کہ کس طرح اولیاء اللہ کے اس پاک مشن کو ناکام کیا جائے، مگر مولانا مشتاق احمد خان صاحب نے ان تمام فتن انگیز سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 2006 میں مولانا مشتاق احمد خان صاحب پر بدبختوں نے قاتلانہ حملہ کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ محبوب سپاہی اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہونے کے بعد پھر سے سنیت کے کام میں جٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اس ہمہ جہت شخصیت کو دیکھ کر علماء کرام نے آپ کو کئی القابات سے نوازا۔ خطیب ملت، شیر اعتقاد، نقیب عشق مصطفیٰ اور بلبل باغ مدینہ جیسے آپ کے مشہور القاب ہیں۔ مولانا مشتاق احمد خان صاحب ایک باکمال اور کامیاب خطیب تھے۔ آپ کی پرجوش خطابت
اور انداز بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر ایک بہت بڑا احسان تھا۔ آپ کی خطابت کا یہ کمال تھا کہ کئی غیر مسلمانوں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ کئی قادیانیوں اور بد مذہبوں نے آپ کے دست مبارک پر توبہ کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مولانا مشتاق احمد خان صاحب نے اپنی حیات طیبہ میں انجمن تبلیغ الاسلام کے تحت وادی کشمیر کے تمام علاقوں میں اسلامی بچوں اور بچیوں کے لیے اسلامی مدارس قائم کیے، جن سے فارغ ہو کر کئی حفاظ، فضلاء و علماء آج دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ مولانا مشتاق احمد خان صاحب کا یہ مشن تھا کہ اسلامی مذہب سے تعلق رکھنے والی تمام بچی اور بچیاں اسلام کی تعلیمی نور سے منور ہو۔ معزز ناظرین، جیسا کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ علامہ خان صاحب کی زندگی ایک ہمہ جہت زندگی تھی، جس کے ہر گوشے پر اگر روشنی ڈالی جائے تو انتہائی زیادہ وقت درکار ہے، جو کہ اس مختصر سی ویڈیو میں ممکن نہیں ہے۔ الغرض مولانا مشتاق احمد خان صاحب ایک عظیم پائے کے مفکر تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی بامقصد زندگی گزاری اور وادی کشمیر میں اولیاء اللہ کے مشن کو عام کیا۔ اپنے خون کی بوند بوند سے اعتقاد کے باغ کو سینچا۔ یہ عظیم شخصیت 19 فروری 2019 کو داعی اجل کو لبیک کہہ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ اہل اسلام آپ کی دین اسلام کے تحت خدمت کو سلام پیش کرتی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو